ناظرین، عظیم لوگوں کا کہنا ہے کہ کامیابی کے لیے نہیں بلکہ قابل ہونے کے لیے محنت کریں، کامیابی تو جھٹ سے تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جو زندگی میں بے شمار مرتبہ ناکام ہوا، لیکن ان ناکامیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہار نہیں مانی۔ جیک ما نام ہے اس ای کامرس کنگ کا جو چین کا ٹریلین مین کہلاتا ہے۔ ماؤ زے تنگ کے بعد 51 سالہ جیک ما دنیا بھر میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا چینی ہے، جس کی دولت کا اندازہ 19 ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے۔ نام کا پہلا حصہ جیک اس کے امریکی کلمی دوست نے تجویز کیا، جبکہ ماں اس کے مشکل ترین چینی نام کا ایک حصہ تھا۔ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہم عمر دیگر چینی دوستوں کے برعکس اوائل عمری میں ہی اسے انگریزی سیکھنے اور بولنے کا بہت ہی شوق تھا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اس شوق کو پورا نہ کر سکا۔ استاد کی تجویز پر اس نے شہر میں آنے والے انگریزوں کا مفت گائیڈ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل وہ ان ہوٹلوں پر پہنچ جاتا تھا جہاں انگریز ٹھہرا کرتے تھے۔ 9 سال تک وہ انہیں شہر کی سیر کراتا اور انگریزی کو بہتر بناتا رہا۔ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 بار یونیورسٹی کے امتحان میں ناکام ہوا، لیکن سن 1988 میں انگریزی مضمون لے کر وہ مشکل گریجویشن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مقامی اسکول میں پڑھاتا بھی رہا، بہتر روزگار کے لیے 30 مختلف نوکریوں کے لیے درخواستیں دی، لیکن دال نہیں گلی۔ محکمہ پولیس نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ تم ہمارے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ مشہور کمپنی KFC جب اس کے شہر میں آئی تو 24 میں سے 23 امیدواروں کو تو نوکری مل گئی، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ زندگی کا نیا موڑ تھا۔ مایوسی سے 2-4 انسان بھی 3 میں سے 1 کام ضرور کر گزرتا ہے۔ اول خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے، دوم نشے میں ڈوب کر سست جہنم میں کود جاتا ہے، یا پھر تیسرا آپشن استعمال کرتا ہے، یعنی مائیگریشن۔ اس نے یہی آپشن چنا۔ جیک نے امریکی کلمی دوست کو خط لکھا اور اس کی دعوت پر سن 1995 میں امریکہ چلا گیا۔ نوکری کو اپنی ڈکشنری سے نکال چکا تھا، اب وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ انٹرنیٹ کے بارے میں تو سن رکھا تھا اور اس بارے میں جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ امریکی دوست نے اسے اپنے کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کیا لکھے اور کیا نہ لکھے کی کشمکش میں اس نے پہلا لفظ بیئر ٹائپ کیا۔ بیئر کی مختلف اقسام کے بارے میں متعدد معلومات تو سامنے آئی، لیکن ان میں چینی بیئر نہ تھی۔ چین کے بارے میں بھی نامکمل معلومات سامنے آنے پر وہ چونک گیا۔ انٹرنیٹ میں تو بہت گنجائش ہے، اور اس کا دماغ فوراً لپکا۔ اس کی زندگی نیا موڑ لے چکی تھی۔ ویب سائٹ بنانے والوں کے پاس جا پہنچا۔ ان کی مدد سے اپریل سن 1995 میں انٹرنیٹ کمپنی چائنا یلو پیجز کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں واپس چین آیا اور چیمبر آف کامرس کے ذریعے کاروباری کمپنیوں سے روابط بنانا شروع کر دیے۔ اس کا مقصد دوسری چینی کمپنیوں کے لیے ویب سائٹس بنانا تھا۔ امریکی دوستوں کی مدد سے 3 سالوں میں اس کی کمپنی $8 لاکھ کمانے میں کامیاب ہو گئی۔ زندگی اب ایک نئی انگڑائی لے چکی تھی۔ وہ مانگنے والا نہیں بلکہ نوکری دینے والے کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ ڈیجیٹل بزنس کا راز پانے کے بعد اب اس بزنس مین کی معراج تک جا پہنچا تھا۔ یلو پیجز کا نام اسے پرانا لگنے لگا تھا۔ دماغ کے نہا خانوں میں سوئی کہانی الف لیلا کے کردار سامنے زندہ جاوید ہو کر ناچنے لگے، جن کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے پرانی کمپنی سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ 17 دوستوں کی مدد سے سن 1999 میں امریکہ میں نئی کمپنی علی بابا ہولڈنگز کی بنیاد رکھی۔ 3 ماہ کے قلیل عرصے میں $25 ملین کمائے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ بڑے خواب دیکھنا اب اسے راس آ گیا ہے۔ اس کی نئی کمپنی نے چین کے چھوٹے اور درمیانہ درجے کی کمپنیوں کو ایسا ہی کامرس پلیٹ فارم فراہم کر دیا تھا جہاں دنیا سے ان کا رابطہ بآسانی ممکن ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سن 2003 میں تاؤباؤ سمیت 4 ای مارکیٹوں کی بنیاد رکھی۔ کمپنیوں کا منافع اتنا بڑا کہ امریکی کمپنی ای بے نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے یہ درخواست مسترد کر دی اور یاہو کے ساتھ مل کر $1 ارب کی سرمایہ کاری کر ڈالی۔ سن 2006 میں کنزیومر آکشن سائٹ تاؤباؤ اتنی مقبول ہو گئی کہ امریکی کمپنی ای بے کو چین میں اپنا کام ہی بند کرنا پڑ گیا۔ نومبر سن 2012 میں اس کا آن لائن ٹرانزیکشن 1 ٹریلین یوان سے بھی بڑھ گیا، جس کے بعد اسے چینی ٹریلین مین کا خطاب دیا گیا۔ سن 2014 میں علی بابا کا نیو یارک سٹاک مارکیٹ کا ابتدائی حجم $25 ارب تھا، جبکہ جیک ما اب 9 ڈیجیٹل کمپنیاں ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔
اس کی کمپنی کی مارکیٹ پرائس 170 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے، جس کا حجم امریکی کمپنی جنرل سے 3 گنا جبکہ امریکی ایئر لائن ڈیلٹا سے 5 گنا ہے۔ براہ راست مقابلہ نہ ہونے کے باوجود اسے 3 کمپنیوں گوگل، ایمیزون اور ای بے کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی کامیابیوں کے اعتراف کا سلسلہ بھی بہت طویل ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں ینگ گلوبل لیڈر، بزنس مین آف دا ایئر، دنیا کا بہترین چیف ایگزیکٹو، ایشیا کا طاقتور ترین فرد اور دنیا کے 100 طاقتور ترین افراد کی فہرست میں اسے شامل کیا گیا۔ سن 2014 میں فوربس نے اسے 30 طاقتور بزنس ٹائکونز میں شامل کیا اور سن 2015 میں ایشین ایوارڈز میں اسے انٹرپرینور آف دا ایئر کا خطاب دیا گیا۔ جیک ما اب یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے۔ ایک لیکچر کے دوران اس نے انکشاف کیا، جس روز ہم ویب سائٹ بنانے میں منسلک ہوئے میں نے دوستوں اور صحافیوں کو دعوت دی۔ انٹرنیٹ ڈائل اپ کنیکشن نہایت سست رفتار تھا، 3.5 گھنٹوں میں آدھا صفحہ مکمل ہوا۔ اس دوران مشروب پیے، ٹی وی دیکھا اور تاش کھیلا، لیکن خوش تھا کہ میں نے دوستوں پر ثابت کر دیا کہ انٹرنیٹ کا وجود تھا اور اس پر کوئی کاروبار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے انٹرنیٹ پر نہ کبھی کوئی سطر لکھا اور نہ ہی کوئی کوڈ تحریر کیا، لیکن آج بھی میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہوں۔ کوئی شے خود فروخت نہیں کی، اس کے باوجود اربوں کمائے۔ جیک ما کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صارفین کو برکت سے معمور، پائیدار اور مفید پیسے کمانے کی ترغیب دینا ہے، جس کے لیے تمام تر سہولتیں پہنچا رہے ہیں۔ ایک اکیلا جیک ما چین کو 170 ارب ڈالر مالیت کی کمپنیاں دے سکتا ہے، تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی دماغ نہیں ہے جو ملکی برآمدات کو بڑھانے کے لیے ای کامرس کے میدان میں تہلکہ مچا دیں اور پاکستان حقیقی طور پر ترقی کی منازل طے کر سکے؟ تو ناظرین، اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پرائم لیورز کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔